السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ ما یود پسند نہیں کرتے الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ پسند نہیں کرتے، ولا المشرکون اور نہ ہی مشرک بت پرست جو ہیں وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر کی بات نازل کی جائے، یعنی ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے۔ خیر کی بات سے یہاں سے مراد وحی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ ان کا کیا مطلب تھا؟ بنی اسرائیل میں سے یہود و نصارہ جو تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو رحمت ہے، یہ جو نوازش ہے نبوت والی، یہ صرف بنی اسرائیل میں ہی آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو انعام ملا ہے یہ ان کو پسند نہیں تھا۔ وہ آخری نبی کی امید کہاں رکھ رہے تھے؟ بنی اسرائیل میں ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہے، بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، ما جو بھی ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت کوئی آیت، او ننسها یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا یا اس جیسی ہی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ یہود و نصارہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے جب ان کے سامنے یہ بیان کیا جاتا کہ یہ نبوت، جیسے ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے، منزل من اللہ ہے، اور اسی رب نے ہی پہلی شریعتیں نازل کی، وہی اب یہ شریعت نازل فرما رہا ہے۔ تو اعتراض یہ آتا کہ اگر اسی اللہ تعالیٰ نے ہی پہلی شریعتیں نازل کی ہیں تو پھر نئی شریعت نازل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو پھر پہلی ہی ٹھیک ہے۔ یا پہلی شریعتوں میں اگر کوئی بات ہے تو بعد میں اللہ تعالیٰ کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی ذات ہو تو پہلے کوئی اور حکم ہو بعد میں کوئی اور حکم ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دراصل ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی نے نہ ماننا ہو تو اعتراض برائے اعتراض جتنے مرضی نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا علم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے فیصلہ کر لے، اس پر کوئی سوال یا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ جب چاہے کوئی حکم صادر کر دے، جب چاہے کوئی حکم منسوخ کر دے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کے اس فیصلے پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں آسمان و زمین کے اختیارات، آسمان و زمین کی بادشاہی، آسمان و زمین کی ملکیت، سب اسی کے پاس ہے، وہی فیصلے کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے۔ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔
یہود چونکہ ان کی روش میں سازش پن ہے، سازش کرنا، تو وہ جو نئے مسلمان ہوتے، ابھی ان کا علم کمزور ہوتا، تو ان کو مختلف قسم کے الجھاؤں میں ڈالتے، اچھا یہ ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہے۔ یہ وہ طریقے ہوتے ہیں جب ایک کم علم شخص کو ہم نے پٹڑی سے اتارنا ہو، جب یہ دیکھ رہے ہوں کہ وہ بندہ راہ راست کی طرف جا رہا ہے، تو ہم اس کو ایسے الجھاؤ والے سوال کرتے ہیں تاکہ وہ بدزن ہو جائے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں۔ ام تریدون، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے یہ سوال کیا، کیا تم چاہتے ہو، ان تسالو، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ، جس طرح سوال کیا گیا یا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے۔ کون سے سوال؟ اسپیشلی مثال گائے والی ہے، بے تکے سوال جس کو ہم کہتے ہیں، illogical۔ ایک حکم ملا، سادہ سا حکم ہے، آپ اس پر عمل کر لو، اور الجھن میں پڑتے گئے۔ اس کے علاوہ ہمیں مطالبات جو ہیں وہ بھی سوال میں ہیں، ہمارے لیے بچڑا بنوا دیں، ہمیں کھانا دلوا دیں، جب کھانے سے پیٹ بھر گیا تو اب ہمیں ککڑیاں اور دوسری چیزیں چاہیے، دالیں چاہیے، ہمیں گرمی لگتی ہے، بارش چاہیے، بادل چاہیے۔ یہ نخرے، یہ سوالات، یہ بلا وجہ کی الجھن۔ اگر ایک حکم ملتا ہے تو بال کی کھال اتارنے میں لگے رہو، اچھا یہ ہے تو پھر ایسا کیسے ہوگا، اگر یہ ہو جائے گا تو پھر وہ کیسے ہوگا۔ یہ جو سوال پہ سوال اور چیزوں کو بلا وجہ کھنگالنے کا جو رویہ ہے، یہ یہودیوں کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح طور پہ مثال دے کے یہودیوں کی، مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ جس طرح انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بلا وجہ بحث کر کے ایک جہالت کا مظاہرہ کیا، اگر آپ بھی وہی کریں گے تو پھر آپ میں اور ان میں فرق نہیں ہے۔ ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو پر حکمت بات کرتا ہے، حکمت والا ہے۔ وہ جو حکم دے گا اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ میں نے آگے منوانا کیسے ہے۔ کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی بدلے، تبدیل کرے کفر کو، بالایمان، ایمان کے ساتھ، جو کفر اور ایمان کی باتوں کو گڈمڈ کرے، آپس میں مکس کرے یا اس کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش کرے، ایمان کے حکم کو کفر کے حکم کے بدلے میں اٹھانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ، پس تحقیق وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے۔ یہ جو چالاکی پن ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے، اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھ کے نبی سے بے تکے سوال کرنا اور اپنے آپ کو بڑا چالاک ثابت کرنا، یہ چیزیں کیا ہیں، انسان کو ایمان کے راستے سے ہٹا کے گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جب اللہ کا حکم آپ پر آ جائے، آپ کے سامنے آ جائے، تو صحابہ کا رویہ کیا تھا؟ وہ سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن نا، اس کی مثال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے متعلق حکم سنایا تو صحابہ کو جو سمجھ آیا فوراً عمل شروع کر دیا، سوال پہ نہیں گئے، جو سمجھ آیا فوراً عمل کرنے پہ چلے گئے۔ کہ ایک شخص کو سفید دھاری اور سیاہ دھاری کی بات سنی تو اس کو جو سمجھ آیا اس نے 2 دھاگے اپنے سرانے رکھ لیے۔ ہاں، یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے وضاحت فرما دی۔ انہوں نے سوال پہ سوال کر کے دین میں الجھاؤ پیدا کرنے کی اور اپنے آپ کو زیادہ سیانہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ صحابہ کے رویے یہ تھے کہ ان کا مقصد عمل تھا، تاکہ عمل کر کے اللہ سے جنت حاصل کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ رویہ، یہ انداز اپنانے کی توفیق دے کہ ہمیں جب بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات میں سے کوئی حکم سامنے آئے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔